کہ بھائی اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رہو۔ اگر دنیا میں اپنا مقام چاہتا ہے تو اللہ سے دل لگا اور محمد کے راستے پہ چل، یہی ذریعہ ہے تیری اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی کا۔ لیکن اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات جو سیرت پاک کے تناظر میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ ابن رجب حنبلی نے کہی، جو بہت بڑے حنبلی اسکالر تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمائی ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ محبت ہے کیا؟ رسول کی محبت۔ اب محبت کی اقسام ہو گئی ہیں نا، ہم نے اتنے فرقے بنا لیے ہیں، ہر فرقے کی ایک اپنی تعویل محبت ہے۔ اور میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ محبت کی کبھی بھی ایسی تعویل جس پہ سب متفق ہو جائیں، وہ لانا بڑا مشکل کام ہے۔ اور خاص طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے باب میں بڑی نزاکت ہے۔ مگر جس ٹائم میں، جس ایرا میں، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کی ایک گلوبل سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، میرے نزدیک جو موسٹ پریکٹیکل اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے محبت کی، وہ ابن رجب حنبلی نے دی ہے۔ یہ 795 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آج سے کم و بیش کوئی 750-800 سال پہلے۔ ابن رجب حنبلی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت 2 درجوں پر ہے۔ ایک درجہ جو ہے وہ فرض ہے، ایک درجہ فرض ہے، اور وہ ایسی محبت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جو لائے ہیں نا، اسے من و عن قبول کر لو، لے تو لال سے کام نہ لو، پک اینڈ چوز سے کام نہ لو۔ اس میں یہ محبت کے وہ فرائض ہیں جو فرض ہے، یعنی یہ چھوڑو گے تو کوئی محبت نہیں، سب دعوے جھوٹے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول لائے ہیں وہ کتاب میں ہے یا سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اسے اسی طرح قبول کر لو۔ اس کے بعد اسے اختیار کرنا ہے نا، جب وہ اختیار کرنا ہے محبت سے، رضا سے، تعظیم سے اور تسلیم سے، یعنی سبمیشن کے ساتھ، with honor and respect، یعنی تعظیم with honor and respect، اور رضا کے ساتھ، willingly، اور محبت کے ساتھ with affection and love and with your own attraction of your faith and your heart۔ اور اس کے بعد ہدایت کو مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے سوا کہیں اور سے طلب نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ہدایت در مصطفیٰ پہ بڑھتی ہے، ہدایت حضور کے دروازے پہ بڑھتی ہے، حضور کے راستے میں بڑھتی ہے۔ جو یہاں سے ہٹ گیا وہ بھٹک گیا۔ اس لیے ہدایت لینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ اور پھر جو چیز فرض ہے، یعنی یہ ابھی پہلے درجے کی وضاحت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی بہترین پیروی کی جائے جو آپ نے اپنے رب کی طرف سے ہمیں پہنچائی ہے۔ من تصدیقہ فی کل ما اخبر بہ، یعنی ہر خبر میں آپ کی تصدیق کی جائے، جو بشارت رسول نے دی اس کی تصدیق کی جائے۔ رسول نے بشارت دی قیامت ہے، قیامت کی تصدیق کرو۔ رسول نے بشارت دی موت آئے گی، موت کی تصدیق کرو۔ رسول نے بشارت دی موت کے بعد تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، اس بات کی تصدیق کرو کہ یہی عین فطری عمل ہے ہمارے لیے مرنے کے بعد۔ اور رسول نے اس بات کی خبر دی کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس بات پہ یقین کرو۔ اور رسول نے خبر دی کہ تمہارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، تم سے حساب لیا جائے گا، اس بات پہ یقین کرو، اس بات کی تصدیق کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں، حلال کے بارے میں، خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں جتنی خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرو کہ یہ ہوگا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جن واجبات کا آپ نے حکم دیا ان میں حضور کی اطاعت کی جائے، جن چیزوں کو حضور نے حرام کہا اور جن چیزوں سے حضور نے منع کیا
ان سے اپنے آپ کو روک لو، حضور کے دین کی مدد کرو، اور جو آپ کی مخالفت کرے اس کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق جد و جہد کرو۔ حضور کی جو مخالفت کرے، حضور کے راستے کی، حضور کے دین کی جو مخالفت کرے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے رول کے مطابق، جو تمہارے بس میں ہے، whatever in a best manner, in a best legal way you can do, you should do۔ بس یہ مقدار لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک یہ فرسٹ پارٹ موسٹ پریکٹیکل اپروچ ہے ٹورڈز اچیونگ لو آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو ابن رجب حنبلی نے اس پہ یہ ڈسکرپشن دی ہے۔ پھر انہوں نے اس کا دوسرا درجہ بتایا کہ وہ ایسی محبت ہے جو آپ کی اچھی پیروی کی متقاضی ہے، اس کی یعنی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کس چیز میں؟ پہلی چیز تھی فرض میں، اب دوسری چیز آ گئی کہ وہ چیزیں جو فرض نہیں ہیں گو کہ، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے جنہیں متعین کیا، یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جنہیں اپنائے بغیر خدا کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان میں اخلاق، آداب، کھانے پینے، لباس، اٹھنے بیٹھنے، بولنے میں، کلام کرنے میں، حسن معاشرت میں، والدین کے ساتھ رویہ رکھنے میں، بچوں کے ساتھ رویہ رکھنے میں، ازواج کے ساتھ رویہ رکھنے میں، ہمسائے کے ساتھ رویہ رکھنے میں، یہ پھر آگے وہ پیروی آ جاتی ہے سنت کی، اپنی لگن اور اپنی محبت کے ساتھ اس کی پیروی کرنا۔ پھر نوافل میں اور نفلی عبادات میں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو جاننے کا اہتمام کرنا، یہ بھی حضور کی پیروی میں آتا ہے۔ اور پھر وہ مقام آتا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ وَاحْتِزَازَ الْقَلْبِ عِنْدَ ذِکْرِهِ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا تمہارے دل جھوم اٹھیں گے۔ تو یہ جو دل جھومتا ہے نا، یہ عمل کے بعد جھومتا ہے، عمل سے پہلے وہ پھر ایک ٹرانس ہے۔ وہ تو کسی بڑے سنگر کو سن لیں، وہ کوئی فاحش لغو بھی گا رہا ہو، سم ٹائم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے دل جھوم رہا ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک دل جھومنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جسے قرآن واجلت قلوبہم کہتا ہے۔ یہ واجلت قلوبہم جو ہے نا، اس پہ کسی جگہ بحث کریں گے ہم، یہ بات ہے بس سمجھنے کی کہ یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو ایک اچھی سٹوری ٹیلر کوئی سٹوری بتا رہا ہو تو وہ سٹوری سن کے بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے، کوئی ویژولز دیکھ کے بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی اچھا سنگر سن کے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ واجلت قلوبہم یہ وہ بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹیٹ ہے، بالکل ایک ڈیفرنٹ کیفیت ہے یہ۔ اور یہ جو ہے کہ حضور کا نام آئے دل جھوم جائے، دل میں تاثیر واقع ہو جائے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے امام عبد الرحمن جامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور کا نام آتا تھا ان کے جسموں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، پنجوں کے بل بیٹھ کے روتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے یہ لوگ۔ یہ ہوتا ہے حضور کا ذکر آئے تو دل جھوم جائے، مگر یہ بات کب نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان حضور کے دین سے مخلص ہو جاتا ہے، حضور سے لائل ہو، حضور سے لائل ہو جائے، حضور سے سنسیئر ہو جائے، اور اس سنسیئرٹی میں وہ سب کچھ کرتا جائے جو اسے لگتا ہے کہ میرے یہ کرنے سے میرا نبی مجھ سے خوش ہوگا۔